پھر یہی تھا کہ وہ مر جائیں گے. پھر ہمیں بتایا گیا وہاں پہنچتے ہی کہ ان کا سخت علاج چل رہا ہے. یہ چوتھا بیانیہ ان کا سخت علاج چل رہا ہے. پھر پانچواں بیانیہ آیا کہ کورونا کی وجہ سے علاج رک گیا ہے. یہ بیانیہ آیا. اچھا، اس کے بعد پھر اگلا بیانیہ آیا جو مریم صفدر صاحبہ نے اور شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ علاج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میاں صاحب ٹھیک ہے، یہ شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. ویسے وہ بیکی باتیں کرتے ہیں اکثر، لیکن بہرحال یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے ان کی کہ علاج مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اگر انہیں یہاں پر انصاف ملے. انصاف ان کا تھا وہ جسٹس قیوم والا انصاف ملے. اگر مرضی کا اگلا بیانیہ تھا ساتواں کہ اگر ہمیں مرضی کا انصاف ملے. مرضی کا لفظ انہوں نے کہا نہیں لیکن کہنے کا مطلب یہی تھا. یہ ساتواں بیانیہ تھا تو نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں. پھر آٹھواں تھا باجی مریم نے کہا کہ اگر مجھے انصاف کی، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جسٹس قیوم والے انصاف کی گارنٹی دیں تو میں آج شام کو ہی اپنے والد کو یہاں لے آتی ہوں. یہ آپ نے سٹیٹمنٹ سن رکھی ہے نا میڈیا نے. میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا نا سر. یہ کشمیر میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو الیکشن میں. پھر نواں بیانیہ آیا جو آج ہی تھا. آپ نے پھر ایک بری خبر سنی جس پہ دل بڑا رنجیدہ ہے کہ پلیٹلیٹس پھر گر گئے ہیں. یہ آج صبح ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا گیا کہ ان کے پلیٹلیٹس پھر گر گئے ہیں اور اب وہ سفر نہیں کر سکتے جہاز میں. تو وہ آئیں گے تبھی جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو سفر کر سکیں. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہ 9 بیانیے میں یاد کر سکا. بیانیے اور بھی ہوں گے. تو پہلے تو میڈیا اپنا رول پلے کرے. میری 10 بدس گزارش ہے. میں کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. آپ نے بالکل اس میں غصے میں نہیں آنا. کسی دوست میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. آپ تو سوال کرتے ہیں جو کیمروں کے تھرو ہمارے میڈیا کے دوست دیکھتے ہیں. بالکل کسی کو ایکیوز نہیں کر رہا. صرف 10 بدس گزارش کر رہا ہوں کہ آج جب آپ کو یہ ٹاک شوز میں ملیں تو ان سے سوال کریں کہ تہاڈا بیانیہ ہے کیڑا ہے نا 9واں دے وچوں. او بندے دے پترو سانو دسو نا 9واں دے وچوں گل کیڑی ہے. واٹ از دا ریئل ٹروتھ آؤٹ آف دیز 9 جو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں, آپ کا بیانیہ ہے. اب باجی کا جو 8واں بیانیہ میں نے بتایا کہ گارنٹی دی جائے, تو باجی کو میرا پیغام ہے کہ آپ کو میں ایک ذمہ دار عہدے سے پوری طرح سے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو شام تک لائیں, وہ سیدھے جیل میں جائیں گے. آپ لے کے آئیں. یہ ہماری آپ کو مکمل گارنٹی ہے فوری طور پر. اب آگے چلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے تھے کہ انہیں فون نہیں آیا. فون پاکستان کے پرائم منسٹر کو آنا ہے. فون آنا یا نہ آنا, آپ تو لوگوں کو یہ بتاتے تھے نا کہ فلاں ملک کا پریزیڈنٹ میرے پھپھی دا پتر ہے, فلاں میری ماسی دا پتر ہے, فلاں سے میں نے ساڑی لی ہے, فلاں کو میں نے اپنی مل کے اندر 500 ورکرز کا ویزا دیا ہے, فلاں کو میں حریت والوں کو چھوڑ کے اس کو ملا ہوں تو اب وہ میری ماسی کا پتر بن گیا ہے. ہم عوام کو یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دھرتی کا ایک ہی پتر ہے, وہ عمران خان ہے, اور باقی جتنے ملکوں سے وہ ملتے ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پر ملتے ہیں. اپنے ذاتی ریلیشن شپ بنانے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے نہیں ملتے, اور نہ ملکوں کے سربراہان کے ذاتی ریلیشن شپ ہوتے ہیں, بلکہ وہ اپنی اپنی سٹیٹ کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. جو پاکستان کی سٹیٹ کا انٹرسٹ ہے اس پہ ہم کھڑے رہے. اگر ہماری سٹیٹ کے انٹرسٹ پہ کوئی ہمارے ساتھ آئے گا تو ست بسم اللہ, ورنہ ہم اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے. تو فون آئے نہ آئے, ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بہرحال گیٹنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ وہ لوگ اسی بے شرم چہروں سے کہتے تھے کہ انہیں فون نہیں آیا. اور چلیں بھائی ہمیں تو نہیں آیا, ہم تو کوئی مال پانی بھی لوٹ کے اس ملک میں نہیں لے کے گئے تھے. آپ لوگوں کے تو وہ روحانی اقتصادی ماں باپ ہیں, آپ کو انہوں نے اب گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا ہے.
آپ کا ویزا ایکسپٹ نہیں کیا. تو کوئی شرم ہے یا وہ بھی پلیٹلیٹس کی طرح نیچے چلی گئی ہے؟ تو آپ کو اگلی میں خبر دے دوں کہ نواز شریف صاحب نے وہاں ویزا اپلائی کیا. انہیں لگا کہ کوئی لاہور کا ادارہ ہے جہاں پر بات کریں گے تو کیونکہ ان کے پرانے سیاسی یتیم بیٹھے ہوں گے جن کو بھرتی انہوں نے کیا, پرموٹ انہوں نے کیا, وہ جڑیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو فٹ سے ویزے کی ہو جائے گی ایکسٹینشن. تو نواز شریف صاحب نے وہاں پر اپلائی کیا اور وہاں جو کہانی سنائی وہ یہ بنائی کہ میں بڑا مظلوم آدمی ہوں, میں بڑا بیمار ہوں, میرے پلیٹلیٹس گر گئے تھے, میں پاکستان سے یہاں علاج کروانے آیا ہوں. اور پاکستان کی رپورٹیں ساتھ لگائیں انہوں نے جو اس وقت کی تھی, پاکستان کی رپورٹیں ساتھ لگائیں, بتایا کہ میں بڑا بیمار ہوں اور میرا ویزا ایکسٹینڈ کر دیا جائے. ادھر آگے جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے پورا کیس دیکھ کے انہیں 2 موقع دیے کہ بندے دے پتر بن جاؤ. انڈائریکٹلی بتانے کی کوشش کی کہ یہ آپ کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے, یہاں ایسا کام نہیں چلتا. اب 2 دفعہ موقع دینے پر یہ باز نہیں آئے تو تیسری بار انہوں نے جواب دیا. ان سے پوچھیں لائیں وہ ڈاکومنٹ. آپ جب ویزا یہاں ایمبیسی میں لینے جاتے تو آپ کو ریجیکشن کا ایک لیٹر ملتا ہے, آپ سب کو پتا ہے. آپ یہاں کسی بھی ملک کی ایمبیسی میں جائیں, جب ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو لیٹر دیتے ہیں. یو کے میں بھی آپ سب کو پتا ہے کہ لیٹر ملتا ہے. یہ لائیں میڈیا کو ریلیز کریں وہ لیٹر, کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اس لیٹر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو واپس یہ کہا کہ آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ میچ نہیں کرتی. آپ کو شاید یہ پتا ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے تمام دنیا کی امیگریشن آپ کے سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی کو ٹریک کرتی ہے جب ویزا اپلیکیشن کا فیصلہ کرتی ہے. کاشف صاحب, دوسرے دوست جو جرنلزم کے لیے باہر ٹریول کرتے ہیں آپ میں سے, ان کو اس بات کا پتا ہے کہ اب آپ کو سوشل میڈیا ہینڈلز, اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ویزا فارم کے ساتھ دینی پڑتی ہے. جب انہوں نے میاں صاحب کی ساری ایکٹیویٹیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جناب تسی بول رہے ہو جھوٹ, تو میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, وہ آپ کا پرانا وتیرہ ہے جھوٹ بولنا. لیکن وہاں جسٹس قیوم نہیں بیٹھے ہوئے, وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ سچ بولیں, یہ حرکت مت کریں, جب تک نہیں بولتے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہے, اور آپ جا کر رپورٹس لے کے آئیں اس ملک کی اور ہمیں دکھائیں کہ آپ واقعی بیمار ہیں. اگلی انفارمیشن یہ ہے کہ مختلف ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ کیا گیا جن میں سے کوئی 2 پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے. انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب ایتھے یہو جیاں رپورٹاں نہیں بن دیاں, میں بھی جیل جاؤں گا. یہاں پر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کیمیکل زیادہ ڈال کے, بلڈ کم ڈال کے پلیٹلیٹس نیچے نہیں ہوتے. اب ایک یہاں بار بار سوال کیا جاتا ہے, آج صبح بھی کیا گیا, کہ جی وہ نیب نے کروائی, پنجاب گورنمنٹ کے لوگ تھے. مجھے بتائیے جب 9/11 کا حملہ ہوا تو کیا حکومت میں سے کوئی انوالو نہیں تھا اس میں سے؟ کوئی لوور لیول پہ امپلائی انوالو نہیں تھا؟ آف کورس تھا. پوری دنیا میں بینک لوٹے جاتے تو کیا بینک کا جو بندہ ہے وہ انوالو نہیں ہوتا؟ تو آپ بینک لوٹنے والے کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ بینک کا گارڈ ساتھ انوالو تھا؟ بالکل انکوائری کرنی چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو, ان تمام ڈاکٹرز کی, ان تمام لوگوں کی جو اس فراڈ میں انوالو تھے. میں بالکل کہتا ہوں, لیکن اصل بات تو چور کی ہے, اس سے بھی تو سوال پوچھنا پڑنا ہے. یہ کون سا آرگومنٹ ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ نے کی تھی؟ بھائی اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ آم کا درخت اگایا ہے, خبر ملی آپ کو بڑی مصدقہ ذرائع سے, آپ اپنے گھر پہ, ڈیرے پہ, مکان پہ جاتے ہیں تو وہاں آم کی جگہ نیم کا درخت ہے, تو وہ خبر سچی ہے یا وہ بات سچی جب آپ نے دیکھ لیا؟ جب دیکھ لیا تو سچ وہ ہے, اس سے پہلے شاید خبر سچی ہو, اس میں کوئی ابہام ہو. تو جب لوگوں نے نواز شریف صاحب کو وہاں پر ساری چہل قدمیاں, اٹکلیاں کرتے ہوئے دیکھ لیا, اٹکیلیاں کرتے دیکھ لیا, تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ سارا پروپیگنڈا جھوٹ تھا. تو اب آپ یہ نہیں بتائیے کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ کے, سب کو پتا آپ کے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں 35 سال سے. ایک آپ لیبارٹری کے اندر اسسٹنٹ کو خرید لیں تو رپورٹ بدل جائے گی. لیکن بات تو یہ کہ آپ نے دھوکہ دیا. آپ کل کو کسی بینک کے کیشیئر کے ساتھ مل کے بینک کو آپ 2 کروڑ روپیہ جعلی جمع کرا دیں,
اور بعد میں کہیں میرا تو کوئی جرم نہیں ہے, وہ کیشیئر ساتھ ملا ہوا تھا, کیشیئر سے پوچھے صرف. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اداروں میں آپ نے اپنے ایسے کرپٹ عناصر چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ انہیں آؤٹ آف ٹرم پروموشنز دیتے رہے ہیں, آپ نے ان کے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے, اور آپ کا یہی طریقہ تھا کھانے کا. تو جواب نمبر 1, آپ کا بیانیہ کون سا ہے, ہمیں یہ بتائیے. جواب نمبر 2, فون تو نہیں آیا لیکن آپ کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا جہاں آپ اس ملک کا پیسہ لوٹ کے جس ملک میں لے کے گئے تھے, انہوں نے آپ کو وہاں سے نکل جانے کا کہا ہے. جواب نمبر 2 ہے کہ کوئی شرم آئی ہے اس میں. جواب نمبر 3 ہے کہ آپ نے جو پرانی رپورٹس دیں اور آپ کو انکار ہوا تو جو لیٹر ہے ویزا کی ریجیکشن کا وہ شیئر کریں. اور چوتھی بات کہ آپ کو تھوڑا سا خوف خدا ہونا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کی تذلیل کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر, اور آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ برطانیہ کے اندر وہاں آپ کے سٹوجز نہیں بیٹھے ہوئے, وہاں آپ کا داؤ اس طریقے سے نہیں لگنا. تو مریم صاحبہ کوئی کسی کے سر پہ سوار نہیں ہے, لیکن جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ اپنا چور پکڑنے کی ساری کوشش کرتا ہے. آپ کے والد صاحب کو بالکل لے کے آئیں گے, آپ کو نوید دیتے ہیں کہ وہ جلد آئیں گے, بہت جلد آئیں گے, اور سیدھی گارنٹی ہے کہ وہ جیل میں لینڈ کریں گے. اور دوسری بات, یہ وہ 50 روپے کا سٹامپ پیپر ہے جو دے کے یہاں سے گئے تھے. ایک صاحب ہیں جو آج کل پاؤں پڑتے پھرتے ہیں, جہاں موقع ملتا ہے پانی کی بوتل بھی ہاتھ رکھتے ہیں کہ پاؤں پڑتے کہیں گلا خشک ہو جائے تو پینا پڑے. پانی کی بوتل بھی ہاتھ میں رکھ کے پاؤں پڑتے ہیں اور جگہ جگہ پڑتے پھرتے ہیں, اور ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے, انہیں لگا ہمارے ماتھے پہ کچھ لکھا ہوا ہے. ایک کا پاؤں پڑنے کا بیانیہ, ایک کا گالیاں دینے کا بیانیہ. ہمیں پتا ہے آپ دونوں چور ہیں, آپ اندر سے دونوں ایک ہیں. آپ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں, پاؤں پڑتا ہے گالی دیتا ہے, کسی سے ذاتے لگے گا. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم آپ دونوں کو جانتے ہیں, آپ دونوں کا احتساب ہوگا اور اسی طریقے سے ہوگا. آخری بات 1 سیکنڈ کی کروں اور پھر یہ بند کروں گا. اس سے ہٹ کے کل پاکستان کی 3 سے 4 بڑی اخبارات نے بہت ہی شرمناک ہیڈ لائن لگائی, جس ہیڈ لائن میں ایک من گڑت جھوٹی خبر جو تجزیہ تھا ان کا, اس کو ہیڈ لائن بنا کے چھاپا گیا کہ جو سردار عبد القیوم ہیں کشمیر میں, جو اس ٹائم آنریبل پرائم منسٹر بنے ہیں, عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں اور پھر ایم ایل ایز کے ووٹ لے کے بنے ہیں, وہ کسی ہوروسکوپ کی وجہ سے, اعداد و شمار کی وجہ سے, وہ کسی اور وجہ سے پرائم منسٹر بنے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ خبر تو آپ نے جھوٹ اور منگڑ دی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 زیادتیاں کی. ایک تو آپ نے آزاد کشمیر کے عوام کی تذلیل کی, جنہوں نے یہ توہین کی, جنہوں نے یہ ووٹ دیا, ایم ایل ایز کی توہین کی. اور دوسری, آپ میں سے تقریباً وہ سارے ادارے بڑے چیمپئن ہیں مذہب کے نام پہ, آپ بار بار بریلوی مکتبہ فکر کی توہین کر رہے ہیں. آپ بار بار ایسے لوگوں کی جو اولیاء کرام درباروں کی, اپنے بزرگان دین کی عزت کرتے ہیں, آپ ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں. آپ ان کاموں سے باز آ جائیں. آپ خود بھی شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ ان کاموں سے باز آ جائیں. اس ملک میں انتشار نہیں پھیلائیں. تمام فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ان کو عزت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے. جو آپ نے جھوٹی اور من گڑت خبر دی ہے, یا تو اب آپ کل اس کا ثبوت پبلش کریں یا معافی نامہ پبلش کریں. آپ کے تجزیوں کے اوپر نہیں ہو سکتی. میں آپ کی کل کی ہیڈ لائن پڑھ کے کہہ دوں گا کہ آپ نے نواز شریف سے اتنے پیسے لے کے یہ ہیڈ لائن لگائی ہے. میں کہہ دوں آج کہ پوری دنیا کے اخباروں نے نواز شریف کے ویزا ریجیکٹ ہونے پہ ایک لفظ لکھا ہے, آپ نے دوسری ٹرم لکھی ہے. تو کیا پھر میں بھی حق بجانب ہوں یہ کہنے میں؟ کیونکہ تجزیہ دینا نا, کوئی بھی کر دو. میں کل کہہ دوں آپ انڈیا کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں, میں کل کہہ دوں آپ اسرائیل کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ حرکتیں نہیں کریں. آپ کے اداروں کے اندر بہت بڑے بڑے صحافی ہیں جن کی بہت عزت ہے, ہم بھی احترام کرتے ہیں, بہت بڑے نام ہیں وہ صحافت کے. خدا را ان کی تذلیل نہ کریں.
اور اگر غلط خبر ہو جائے ہو جاتی، ہم سے بھی غلط